خواری جن کی قسمت ہے۔ تحریر حامد میر۔ عمران خان کو حکومت سے تو نکال دیا گیا، لیکن انہوں نے نکالنے والوں کی زندگی کو عذاب بنا رکھا ہے۔ وہ پچھلے 1 سال سے ان سب کے اعصاب پر ایک ہتھوڑا بن کر برس رہے ہیں جنہوں نے مل جل کر انہیں وزارت عظمیٰ سے فارغ کیا۔ یاد کیجئے 27 مارچ 2022 کو عمران خان نے اپنی حکومت بچانے کے لیے اسلام آباد کی پریڈ گراؤنڈ میں ایک جلسے سے خطاب کیا اور اپنے خلاف تحریک عدم اعتماد کو ایک امریکی سازش قرار دیا۔ اس جلسے میں خان صاحب نے خط لہرا کر کہا کہ انہیں حکومت سے نکالنے کا حکم امریکہ سے آیا ہے۔ 1 سال کے بعد اسی عمران خان نے 26 مارچ کو مینار پاکستان کے سائے تلے ایک جلسے سے خطاب کیا تو امریکی سازش کا ذکر غائب ہو چکا تھا، بلکہ ایک امریکی لابنگ فرم امریکی سینیٹرز سے خان صاحب کے حق میں بیانات جاری کروا رہی ہے۔ آپ عمران خان کی سیاست میں سے 101 یو ٹرن تلاش کر کے انہیں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ابن الوقت قرار دے سکتے ہیں، لیکن خان کے مخالفین کا صرف ایک یو ٹرن ان کی سیاست کے لیے ڈیتھ وارنٹ بن چکا ہے۔ عمران خان کے مخالفین آئین اور جمہوریت کی بالادستی کے علمبردار تھے، لیکن وہ آئین اور جمہوریت دونوں سے بھاگ چکے ہیں۔ سپریم کورٹ نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلیاں تحلیل ہونے کے بعد دونوں صوبوں میں 90 دن کے اندر اندر انتخابات کرانے کا حکم دیا تھا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پہلے تو ایک تاریخ کا اعلان کیا اور پھر پنجاب میں انتخابات کو اکتوبر تک ملتوی کر دیا۔ اس ناچیز نے 2 مارچ 2023 کو معاملہ مزید الجھ گیا کے عنوان سے اپنے کالم میں واضح طور پر لکھ دیا تھا کہ حکومت اور الیکشن کمیشن 90 دن میں انتخابات کی بجائے سپریم کورٹ کا حکم نہیں مانیں گے۔ وہی ہوگا جو 2018 میں نواز شریف کے ساتھ ہوا، پہلے نااہلی پھر انتخابات۔ اکتوبر 2023 تک عمران خان نااہل ہو گئے تو انتخابات بھی ہو جائیں گے، بصورت دیگر اکتوبر میں بھی انتخابات مشکل ہیں۔ عمران خان کی تمام تر امیدوں کا مرکز سپریم کورٹ ہے۔ انہیں یقین ہے کہ جس سپریم کورٹ نے نواز شریف کو نااہل کیا وہ انہیں نااہل ہونے سے بھی بچائے گا اور حکومت کو 90 دن میں انتخابات کرانے پر بھی مجبور کرے گا، کوئی مانے یا نہ مانے۔ لیکن اس تاثر کو جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ کچھ جج صاحبان ہر قیمت پر عمران خان کو حکومت میں واپس لانا چاہتے ہیں تاکہ کسی طریقے سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو چیف جسٹس آف پاکستان بننے سے روکا جا سکے۔ ان جج صاحبان کی لڑائی آئین کی بالادستی کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ذاتی لڑائیوں میں الجھے ہوئے ہیں، ورنہ آئین کی خلاف ورزی تو بلوچستان میں روزانہ ہوتی ہے۔ جبری گمشدگیوں کے شکار افراد کی مائیں، بہنیں اور بیٹیاں سال ہر سال سے سڑکوں پر فریادیں کرتی نظر آتی ہیں، لیکن سپریم کورٹ کا کوئی جج اس معاملے پر وہ پھرتی نہیں دکھاتا جو پنجاب میں جاری اقتدار کی جنگ پر دکھاتا ہے۔ بلوچستان میں مولانا ہدایت الرحمان سمیت بڑی تعداد میں سیاسی کارکن گرفتار ہیں، لیکن انہیں عدالتوں سے ضمانتیں نہیں ملتی۔ عمران خان اور ان کے ساتھیوں کو اسلام آباد اور لاہور سے آسانی کے ساتھ ضمانتیں مل جاتی ہیں۔ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ اسلام آباد اور لاہور کی عدالتوں میں جو ریلیف تحریک انصاف والوں کو مل رہا ہے، وہ ریلیف بلوچستان میں مولانا ہدایت الرحمان اور ان کے ساتھیوں کو بھی ملنا چاہیے، اور اگر ایسا نہیں ہو رہا تو سپریم کورٹ نوٹس کیوں نہیں لیتی؟ کیا یہ کہنا غلط ہوگا کہ عمران خان ریاستی اداروں کو تقسیم کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں؟ ملٹری اسٹیبلشمنٹ پی ڈی ایم اور عدلیہ تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے۔ سوال یہ ہے کہ صورتحال میں سپریم کورٹ انتخابات کرانے میں کامیاب ہو بھی جائے تو کیا انتخابات سے پاکستان میں سیاسی استحکام آ جائے گا؟ میری ذاتی رائے میں ہمیں آئین سے انحراف نہیں کرنا چاہیے۔ آئین سے انحراف کرنے والوں کا انجام جنرل پرویز مشرف جیسا ہوتا ہے، لیکن زمینی حقائق مختلف ہیں۔ 2018 میں جنرل قمر جاوید باجوہ اور جسٹس ثاقب نثار مل کر عمران خان کو اقتدار ملائے۔ فوج اور عدلیہ عمران خان کے پیچھے کھڑی تھی، لیکن خان صاحب پاکستان کے حالات کو بہتر نہ بنا سکے، بلکہ دن رات وزرائے خزانہ سے لے کر پنجاب کے آئی جی اور چیف سیکرٹری بدلتے رہے۔ انہیں شکایت ہے کہ مجھے ایک کمزور حکومت ملی جسے قانون سازی کے لیے مشکلات کا سامنا تھا۔ اگر 2023 میں انہیں ویسی ہی اکثریت مل جائے جیسی 1997 میں نواز شریف کو ملی تھی تو کیا وہ کوئی بریک تھرو کر سکیں گے؟ اس سوال کا جواب نفی میں ہے۔ عمران خان آج بھی سیاسی مخالفین کے ساتھ ڈائیلاگ کی بجائے صرف آرمی چیف کے ساتھ ہاتھ ملانا چاہتے ہیں۔ جو آدمی جنرل باجوہ کے ساتھ نہ چل سکا وہ جنرل عاصم منیر کے ساتھ کیسے چلے گا؟ سب سے پہلے تو عمران خان کو قوم کے ساتھ پورا سچ بولنا چاہیے۔ انہیں قوم کو بتانا چاہیے کہ جنرل باجوہ کے ساتھ ان کی اصل لڑائی کیا تھی۔ وہ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے معاملے پر باجوہ کے ساتھ ان کا کیا اختلاف تھا؟ وہ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ جب بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اپریل 2021 میں پاکستان آنا چاہتے تھے تو عمران خان نے اس دورے کو ملتوی کرنے کے لیے کیوں کہا اور باجوہ کیوں ناراض ہوئے؟ عمران خان سے جب بھی پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے دور میں آزادی صحافت پر پابندیاں کیوں لگی اور صحافیوں پر حملے کیوں ہوئے تو وہ سارا الزام فوج پر ڈال دیتے ہیں۔ چلیں، صحافیوں پر حملے باجوہ نے کرائے، جاوید ہاشمی کی ٹانگیں توڑنے کا حکم باجوہ نے دیا، رانا ثناءاللہ اور حنیف عباسی کو مقدموں میں باجوہ نے الجھایا، تو پھر اسی باجوہ کو عمران خان نے تا حیات ایکسٹینشن کی پیشکش کیوں کی؟
عمران خان مانے یا نہ مانے، لیکن وہ 1973 کے وفاقی پارلیمانی آئین سے جان چھڑا کر ملک میں صدارتی نظام لانا چاہتے تھے اور اس مقصد کے لیے جنرل فیض کو استعمال کر رہے تھے، جنہوں نے ایک منصوبے کے تحت اعلیٰ عدلیہ میں اپنے وفادار ججوں کی تقرریاں کرائیں۔ عمران خان کے دور حکومت میں 1973 کے آئین کو نیست و نابود کرنے کا منصوبہ تو ناکام ہو گیا، لیکن اب اس آئین کی پامالی وہ کر رہے ہیں جو 1973 کے آئین کی 50ویں سالگرہ منانے کی تیاریوں میں ہے۔ پہلے بھی عرض کیا تھا اور دوبارہ عرض کر رہا ہوں، تحریک انصاف، مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی میں فرق اس دن ختم ہو گیا تھا جب ان تینوں جماعتوں نے مل کر جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی تھی۔ اس دن کے بعد سے یہ کسی کام کی نہیں رہی۔ پاکستان کے مسائل کا حل نہ تو عمران خان کی وقتی مقبولیت میں ہے اور نہ پی ڈی ایم حکومت کی طرف سے فاشسٹ ہتھ کنڈوں کے استعمال میں۔ مسائل کا حل صرف اور صرف آئین کے احترام میں ہے، لیکن افسوس اس آئین کا احترام ہمیں صرف اس وقت یاد آتا ہے جب ہمارا ذاتی مفاد خطرے میں پڑتا ہے۔ یہ آئین بار بار ٹوٹا، بار بار بحال ہوا۔ تاریخ کا یہ سبق ہے، جس نے اس آئین کو دھوکہ دیا وہ ذلیل و خوار ہوا، اور آئندہ بھی یہی ہوگا۔